السلام علیکم دوستو، جیسا کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں مفتی طارق مسعود صاحب کا دعویٰ سنا تھا اور اس ویڈیو میں ہم محمد صدیق رضا صاحب کا دعویٰ سنیں گے۔ آئیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ 2021 سے اب تک طارق مسعود صاحب جو چیلنجز فرماتے رہے تین طلاق کے مسئلے پر، اہل حدیث عالم مناظرہ کر لیں مجھ سے اور ایک ویڈیو کلپ ریکارڈ کروائیں جس میں میرے چیلنج کو قبول کرنے کا ذکر ہو، تو 2026 میں آ کر کے ان کو پتہ چلا ہے، ان تک ویڈیو پہنچی ہے، بقول ان کے ہم اس پر کوئی تبصرہ کیے بغیر کہہ دیتے ہیں کہ واللہ اعلم و علمہ اتم۔ اب تین طلاق پر جب انہوں نے ویڈیو دوبارہ سے کہا 2026 میں نے ویڈیو بنائی، اس کے جواب میں ان کا جو بیان آیا اس کا عنوان ہے تین طلاق پر حافظ صدیق رضا کو مثبت جواب۔ میں حافظ نہیں ہوں، میں ان کو پہلے ان کے سامنے پہلی مجلس میں بھی بتا چکا تھا اور اس کے بعد بھی میں یہ بات ذکر کر چکا ہوں ویڈیوز میں، وہ تو شاید ان تک پہنچی نہ ہو، واللہ اعلم۔ تو اس میں طارق مسعود صاحب نے جو پرانی باتیں کی نا، ایک ایک بات کا میں جواب دے چکا ہوں۔ چاہیں تو اپنے کسی دوست سے وہ ویڈیوز نکلوا کر کہ بھئی وہ صدیق رضا کے پیج سے ویڈیوز نکال کر دو جو میرے بارے میں بنائی ہیں یا اس گفتگو کے حوالے سے بنائی ہیں جو ہماری اور آپ کے درمیان ہوئی تھی، تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تکرار کی حاجت نہیں، کبھی ضرورت محسوس ہوئی تو تبصرہ کر لیں گے، بلکہ اگر آپ چاہیں گے نا، آپ کی خواہش کے مطابق آپ مجھ پر الزامات لگا رہے ہیں کہ میں نے آپ کے ساتھ غلط کیا تھا، تو یہ جو ہماری طلاق کے مسئلے پر گفتگو ختم ہو جائے گی، اس کے بعد ایک نشست رکھیں گے، انشاءاللہ ویڈیو سامنے رکھ کر میں آپ کو سمجھا دوں گا کہ میں نے کیا غلط کیا تھا، یا آپ مجھے سمجھا دیجیے گا، میری غلطی واضح کر دیجیے گا۔ بالکل صحیح ہے۔ اب دیکھیں، کام کی بات سنیں کہ طارق مسعود صاحب کیا ارشاد فرما رہے ہیں۔ جب بھی کسی سے ڈیبیٹ ہوتی ہے تو نپے تلے الفاظ میں دعویٰ ہوتا ہے کہ میرا دعویٰ کیا ہے، آپ کا دعویٰ کیا ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں صدیق رضا صاحب سے کہ وہ اپنا دعویٰ 2 اور 2 4 کی طرح صاف لفظوں میں ریکارڈ کروائیں گے تاکہ ہم بحث کے دوران اس دعوے سے ہم دائیں بائیں نہ جائیں۔ ماشاء اللہ، بہت خوب۔ طارق مسعود صاحب کا کہنا ہے کہ دعویٰ نپے تلے الفاظ میں ہوتا ہے۔ نپے تلے کا معنی تو معلوم ہی ہے، اردو زبان کا لفظ ہے، اور دعویٰ لکھنے کا مقصد بھی بتا دیا برادرم طارق مسعود صاحب نے۔ وہ کیا ہے کہ بحث کے دوران ادھر ادھر کو نہ نکلیں، بلکہ جو موضوع ہے اس موضوع پر قائم رہ کر بات کی جائے۔ پھر حضرت نے اپنا دعویٰ پیش کیا، سن لیجئے ان کا دعویٰ۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں اپنا دعویٰ بتا دیتا ہوں، آپ نے اپنا دعویٰ بتانا ہے، اسی دعوے کے گرد ہماری بحث گھومے گی۔ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ رخصتی کے بعد اگر کوئی شخص اکٹھی 3 طلاقیں دیتا ہے، بیوی کو یوں کہتا ہے تمہیں طلاق ہے طلاق ہے طلاق ہے، تو 3 طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں ناجائز ہونے کے باوجود۔ ناجائز ہم بھی سمجھتے ہیں، ناجائز آپ بھی سمجھتے ہیں، لیکن طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں۔ یہ تو تھا طارق مسعود کا دعویٰ جو ہم نے املا نہیں کروایا اور نہ ہم نے ان کے زبان پر اپنے الفاظ ڈالے، خود انہوں نے اپنے نپے تولے الفاظ میں اپنی مرضی سے بیان فرمائے۔ اب طارق مسعود صاحب کا ہم سے کیا مطالبہ ہے وہ بھی سن لیجئے۔ تو کائنڈلی پہلی فرصت میں آپ سب سے پہلے اپنا دعویٰ اناؤنس کر دیں، لیکن ٹو دا پوائنٹ ہو، دائیں بائیں بات نہ ہو، اپنا بھی وقت بچائیے اور میرا بھی وقت بچائیے اور پبلک کا بھی وقت بچائیے۔ آج ہے 24 جولائی 2026۔ اب آپ بتا دیں کہ آپ کا دعویٰ کیا ہے اور اسی دعوے کے گرد ہمارا مناظرہ۔ تو لیجئے طارق مسعود صاحب، ٹو دی پوائنٹ ہمارا جواب دعویٰ۔ کہہ رہے تھے کہ اپنا دعویٰ بتائیں، تو لیجئے سنیے۔ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو اکٹھے 3 طلاقیں دیتا ہے، یہ کہتے ہوئے کہ تجھے طلاق ہے طلاق ہے طلاق ہے، یا تجھے 3 طلاق ہے، تو ایک ہی طلاق واقع ہوتی ہے۔ یہ میرا جواب دعویٰ ہے۔ الحمدللہ جواب دعویٰ ہو گیا۔ اب آئیے شرائط مناظرہ کی طرف۔ کون سے شرائط رکھنا چاہتے ہیں آپ؟ بیان کر دیجئے، اگلی ویڈیو میں آپ شرائط بتائیں گے۔ دعویٰ تو ہو گیا، جیسے آپ نے دعویٰ بیان کیا، میں نے آپ کا دعویٰ تسلیم کر لیا کہ ٹھیک ہے یہ آپ کا دعویٰ ہے، آپ اس پر بات کریں گے، میرا یہ دعویٰ ہے۔ تو اب شرائط کی باری آ گئی ہے۔ اب دیکھتے ہیں جو لوگ الزام دینے والے ہیں ہمیں مقلدین حضرات میں سے کہ ہم ادھر ادھر نکل رہے ہیں، ویڈیو پر ہی ٹرخا رہے ہیں، تو ایسی بات نہیں ہے۔ ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے، ویڈیو کا جواب جب مثبت آیا تو ہم نے بھی جواب دعویٰ بتا دیا۔ اب شرائط مناظرہ کی باری ہے۔ امید ہے کہ طارق مسعود صاحب ادھر ادھر نکلے بغیر شرائط مناظرہ کی بات کریں گے، ادھر ادھر کی بات نہیں کریں گے۔ ہم منتظر ہیں ان کا جواب کب آتا ہے۔ اچھا دوستو، آپ نے بات تو ان کی سنی ہے، جیسے مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ
मोहम्मद सदीक रज़ा साहब जो है ना, वो टॉपिक की जो बात है ना, जो असल मसला है उससे हट के बहुत ज़्यादा बातें करते हैं। यानी कि मौजू से हट के उनकी काफ़ी बातें होती हैं, इधर उधर की होती हैं। जो टू द पॉइंट बात थी कि आप अपना दावा रिकॉर्ड करवा दो, तो ठीक है, तो वो उनका दावा जो उन्होंने रिकॉर्ड करवाना था ना, मेरी नज़र में उन्होंने मुकम्मल वो रिकॉर्ड नहीं करवाया। बाकी देखते हैं इंशाल्लाह आगे मुफ्ती तारिक मसूद साहब क्या कहते हैं इसके ऊपर, क्या उनका बयान आता है, तो वो भी आपको इंशाल्लाह सुनाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने 24 जुलाई 2026 को अहले हदीस आलिम सिद्दीक रज़ा साहब को कहा था कि आप 3 तलाक़ के मसले पर अपना दावा रिकॉर्ड करवा दें। तो सिद्दीक रज़ा साहब ने कल यानी 27 जुलाई 2026 को जो दावा रिकॉर्ड करवाया वो आप सुन लें। तो लीजिए तारिक मसूद साहब, टू दी पॉइंट हमारा जवाब है दावा। कह रहे थे कि अपना दावा बताएं, तो लीजिए सुनिए। अगर कोई शख्स अपनी बीवी को इकट्ठी 3 तलाक़ें देता है, ये कहते हुए कि तुझे तलाक है, तलाक है, तलाक है, या तुझे 3 तलाक है, तो एक ही तलाक वाक़ई होती है। ये मेरा जवाब दावा है। आपने सिद्दीक रज़ा साहब का दावा सुना। जनाब सिद्दीक रज़ा साहब, मेरी आपसे गुजारिश है कि मैंने आपको जो कहा था वो ज़रा आप दोबारा सुन लें। जहां तक मैं समझता हूं अहले हदीस का दावा यह है कि अगर कोई रुखसती के बाद बीवी को यूं कह दे तुम्हें तलाक है, तलाक है, तलाक है, तो नाजायज होने की वजह से ये तलाकें वाक़ई नहीं होती। यानी अहले हदीस का असल दावा यह है कि तलाक अगर शरीयत के खिलाफ तरीके से दी जाए तो वो वाक़ई नहीं होती, शरीयत के मुताबिक दी जाए तो वो वाक़ई होती है। अगर यही दावा है आपका तो काइंडली सिद्दीक रज़ा साहब आप फौरन से पहले ये वीडियो अपलोड कर दें कि हाँ जी मुफ्ती साहब, हमारा यही दावा है कि रुखसती के बाद अगर कोई नाजायज तरीके से बीवी को तलाक देगा तो तलाक वाक़ई नहीं होगी, जायज तरीके से देगा तो तलाक वाक़ई होगी। आपने दोबारा सुना। मैंने 24 जुलाई 2026 को जो वीडियो रिकॉर्ड करवाई थी उसमें कहा था कि अहले हदीस का असल दावा ये है कि जो भी तलाक नाजायज होती है वो वाक़ई नहीं होती। तो क्या यही दावा है? लेकिन जनाब सिद्दीक रज़ा साहब ने जो उसका जवाब दिया है वो जवाब बहुत ही मुबहम जवाब है। उन्होंने कहा नहीं, एक मजलिस की 3 तलाक़ें एक होती हैं, ये हमारा दावा है। जनाब ऐसा नहीं है। देखें, ना अपना टाइम ज़ाया करें ना मेरा टाइम ज़ाया करें। लोग समझेंगे कि ये दोनों लोग जो है ना आपस में बैठ के बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है, बैठ के इन्होंने बैठना नहीं है। तो आप साफ लफ्ज़ों में अपना दावा रिकॉर्ड करवाएं, क्योंकि जब आपने ये कहा ना कि हमारा दावा ये है कि एक मजलिस की 3 तलाक़ें एक होती हैं, तो इससे ये मैसेज जा रहा है गोया कि 3 मजलिसों की 3 तलाक़ें 3 होती हैं। हालांकि हमें पता है कि आपका दावा ये है, अहले हदीसों का दावा ये है कि 3 मजलिसों की 3 तलाक़ें भी एक ही होती हैं। बल्कि आप लोगों का ये दावा है, अहले हदीसों का ये दावा है कि पाकी के अय्याम में 2 मेंसेस के जो दरमियानी वक्त होता है वो पाकी के अय्याम कहलाते हैं, जिसको तोहर के अय्याम कहते हैं। आप लोगों का, अहले हदीसों का ये दावा है कि तोहर के अय्याम में एक मर्द बीवी को 3 तो क्या 300 तलाक़ें भी देगा तो वो भी एक होंगी, और एक मजलिस में नहीं, पूरे महीने में डिवाइड करके भी देगा तो भी एक ही होंगी। मिसाल के तौर पर एक तलाक एक मर्द ने अपनी बीवी को आज दी है, दूसरी तलाक उसी तोहर में 1 हफ्ते बाद दी है, तीसरी तलाक उसी तोहर में 1 हफ्ते बाद दी है, तो ये भी एक ही होंगी। तो आपको ये कहने में क्या जा रहा है कि जो भी नाजायज़ तलाक है वो वाक़ई नहीं होती, क्योंकि एक महीने में अगर कोई शख्स अपनी बीवी को 300 तलाक़ें भी देता है, मुख्तलिफ मजलिसों में, एक टाइम पे नहीं, एक एक हफ्ते के वक्फे के साथ भी देता है, एक एक हफ्ते के वक्फे के साथ, यानी 3 तलाक़ें दे देता है वो, तो ये चूँकि नाजायज़ हैं, आप भी मानते हैं नाजायज़ है, मैं भी मानता हूँ नाजायज़ है, तो नाजायज़ होने की वजह से अहले हदीस कहते हैं वो एक ही तलाक होगी। तो आपने ये क्यों कहा है कि एक मजलिस की 3 तलाक़ें एक होती हैं? आप ये कहें कि एक मजलिस की 3 भी एक होती हैं, और एक तोहर अगर 24 दिनों का तोहर है और 6 दिन किसी खातून को मेंसेस के आते हैं, तो 24 दिनों में वो 24 दिनों में डिवाइड करके, एक एक हफ्ता डिवाइड करके भी 3 तलाक़ें देगा तो भी वो एक ही होंगी, 300 तलाक़ें देगा तो भी वो एक ही होंगी। तो ये कहने में हाफिज सिद्दीक रज़ा साहब क्या जा रहा है आपका? जब एक दावा है आपका तो उसको एक्सेप्ट करें ना आप। और अगर आपका ये दावा नहीं है तो आप साफ लफ्ज़ों में कहते हैं नहीं मुफ्ती साहब आपको गलतफहमी हुई है, हमारा दावा ये है कि एक मजलिस की 3 तलाक़ें एक होती हैं, अलग अलग मजलिस की 3 तलाक़ें 3 ही होती हैं, ये बोल दें आप। तो ये दावा को कंप्लीट करें आप, और मेरा भी टाइम ज़ाया ना करें, लोगों का भी टाइम ज़ाया ना करें। लोग ये तमाशे देखने के लिए तो नहीं आए ना, आप खुद माशाल्लाह समझदार हैं, लोग कहेंगे यार बात शुरू करो, अब लोग इंतज़ार में हैं। सही है। तो इसलिए मैंने ये जो अल्फाज कहे थे ना कि अहले हदीस का असल दावा ये है कि गैर यानी शरई तलाक, जो भी नाजायज़ तरीके से तलाक दी जाएगी वो तलाक वाक़ई नहीं होगी।
اب ایک توہر میں اگر کسی نے آج ایک طلاق دی ہے، ایک ہفتے کے بعد دوبارہ ایک طلاق دی ہے، تو وہ دوسری ناجائز ہے، اس لیے وہ اس ناجائز ہونے کی بیس پہ واقع نہیں ہوگی. آپ نے جو دعویٰ ریکارڈ کروایا اس سے تو یہ میسج جا رہا ہے کہ ایک مجلس کی تو 3 طلاقیں ایک ہوں گی، الگ الگ مجلس کی 3 طلاقیں وہ گویا کہ 3 ہی ہوں گی، حالانکہ آپ اس کے قائل نہیں ہیں. آپ اہل حدیث اس کے قائل ہیں کہ الگ الگ مجلس کی ایک توہر میں 3 طلاقیں بھی ایک ہی ہوتی ہیں. تو جو بات ہے وہ بتا دینا، میں نے کتنے آرام سے بتا دیا، اپنا دعویٰ ریکارڈ کروا دیا. اگر آپ کو اس دعوے پہ کوئی اشکال ہے تو آپ کر بالکل لیں. صحیح ہے. دعویٰ کلیئر ہونا چاہیے. اور اگر آپ نہیں ایکسپلین کر پا رہے ہیں اپنے دعوے کو، یا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اہل حدیثوں کا دعویٰ ہے کیا، تو کفایت اللہ سنابلی صاحب نے بھی چیلنج کیا ہے نا مجھے، تو ان سے پوچھ لیں آپ کہ حضرت کیا دعویٰ ہے، اصل میں اہل حدیث کیا کہتے ہیں. تو 3 طلاق کے موضوع پر اپنا دعویٰ آپ کائنڈلی کلیئر ریکارڈ کروائیں. میں نے جو آپ سے کہا تھا نا ٹو دا پوائنٹ بات ہو، تو ٹو دا پوائنٹ بات کا مطلب یہ ہے کہ بات تو پوری ہو نا، وہ ٹو دا پوائنٹ، یعنی بات کے علاوہ کوئی اور بات نہ ہو، پوائنٹ کے علاوہ کوئی اور بات نہ ہو، لیکن جو بات ہے وہ تو کمپلیٹ ہو. تو دوبارہ میں مختصر کہتا ہوں، آپ نے جب یہ کہا ہے کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں، تو اس سے لوگ یہ سمجھیں گے کہ 3 مختلف مجلسوں کی 3 طلاقیں گویا وہ 3 ہی ہوتی ہیں، حالانکہ آپ اس کے قائل نہیں ہیں. آپ تو کہتے ہیں کہ ایک توہر یعنی 24 دن یا ایک مہینے کے اندر بھی جتنی طلاقیں دی جائیں گی وہ سب ایک ہی ہوں گی، چاہے 300 کیا 3000 طلاقیں بھی کوئی دے دے، اور رجوع کا حق مرد کے پاس رہے گا. تو صاف لفظوں میں ذرا کائنڈلی بات کر لیں آپ، تو مجھے بھی خوشی ہوگی، لوگوں کا ٹائم بچے گا. لوگ پھر پریشان تو نیچے کمنٹس میں برا بلا کہیں گے، مجھے برا بلا کہیں گے، کچھ آپ کو کہیں گے، بولیں گے یار انہوں نے کرنا کرانا کچھ ہے نہیں، بس ڈرامے بازی لگائی ہوئی ہے. تو اس لیے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اپنا بھی ٹائم بچائیں، میرا بھی ٹائم بچائیں، لوگوں کا بھی ٹائم بچائیں. تو خوشی خوشی بتا دیں. مجھے آپ سے محبت ہے، میں آپ پہ کوئی طنز نہیں کر رہا، آپ بہت پیارے ماشاءاللہ نیک آدمی ہیں. تو جلدی سے کائنڈلی بتا دیں، جلدی سے بتا دیں، تاکہ پھر ہم طے کریں کہ ہم یہ محبت بھری جو ہماری محفل ہوگی، جو ہماری ایک علمی ڈیبیٹ ہوگی بالکل کسی جھگڑے لڑائی کے بغیر، وہ محبت بھری. جیسا کہ دوستو آپ نے یہ بیان سنا ہے مفتی طارق مسعود صاحب کا، تو ان کا پھر بھی مطالبہ اس ویڈیو میں بھی یہی ہے کہ آپ اپنا دعویٰ جو ہے وہ صاف لفظوں میں بیان کریں. ٹھیک ہے، انہوں نے اپنا جو دعویٰ بیان کیا تھا وہ بہت مختصر تھا، پوری بات نہیں تھی ان میں. تو امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ جو محمد صدیق رضا صاحب ہیں وہ اپنا دعویٰ فل ریکارڈ کروائیں گے. لیکن مجھے بھی پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مجھے بھی ایسا ہی لگا تھا کہ وہ دوسری باتیں جو ہے نا وہ زیادہ کر رہے ہیں، موضوع پہ بات وہ بہت کم کر رہے ہیں، جو مجھے لگا. آپ کو کیسا لگا ہے، آپ کی کیا کہتے ہیں، آپ نے اپنی رائے جو ہے وہ کامنٹ باکس میں ضرور دینی ہے. تو ہمیں یاد رکھیے گا. اوکے، اللہ حافظ.